السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ رات گئے اس ویلاگ کے اندر پاکستان میں ہونے والے دھرنوں کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ 2 دن کے وقفے کے بعد پاکستان کے 3 بڑے شہروں کے اندر دھرنوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آج بھی پورا دن پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر احتجاج ہوتا رہا۔ آخر ہونے کیا جا رہا ہے؟ نہیں، پاکستان کے اندر جب بھی مشکوک احتجاج ہوتے ہیں تو پھر سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر کیا ارادہ ہے، کیا پلان بن رہا ہے۔ اس پر بات کرنی ہے اور کچھ دیگر بھی اہم خبریں آ رہی ہیں، وہ بھی اس ویلاگ کے اندر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور فیڈ بیک ضرور دیا کریں۔ سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن نے سیاسی جماعت عوام پاکستان کو ڈی لسٹ کر دیا ہے، یعنی مفتاح اسماعیل صاحب، سابق وزیر خزانہ، اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ جماعت مل کر چند ماہ پہلے، یا آپ کہہ لیں چند سال پہلے بنائی تھی۔ جب یہ جماعت بنی تھی تو کچھ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ جماعت بنوائی گئی ہے، اور کہا گیا جی یہ اس لیے بنوائی گئی ہے کہ نون لیگ کے بندے توڑے جائیں جو لوئل یا نون لیگ سے پرانے ساتھی تھے نون لیگ کے، لیکن اب وہ مریم نواز کی غلامی نہیں کرنا چاہتے، چودھری نثار ٹائپ، شاہد خاقان عباسی ٹائپ لوگ، لیکن یہ جماعت چل نہیں سکی، کوئی پاپولر نہیں ہو سکی۔ یعنی جواد احمد کی جماعت، اقرار الحسن کی جماعت، اور اس سے بہتر تو انہوں نے چلانے والوں نے استحکام پاکستان پارٹی کو چلا لیا۔ تو بہرحال یہ جماعت کی پاپولر نہیں ہو سکی، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا رویہ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف زیادہ نہیں تھا، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی پھر یہ بھی ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بڑا سٹینڈ لیتے ہیں اور نہ ہی وہ زیادہ چھوٹی بات کرتے ہیں، لہذا درمیان کے لوگوں کا تو کوئی راستہ نہیں ہوتا سیاست کے اندر۔ تو بہرحال اب کہا گیا کہ انٹرا پارٹی الیکشن انہوں نے نہیں کروایا، وہی جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا تھا، تو اب اس جماعت کو بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا۔ دوسرے نمبر پہ میں ابھی جو دھرنوں کی بات کرنے لگا ہوں، یہ بات اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے جو اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قومی عوامی تحریک کے سربراہ ایاز لطیف پلیجو کو این سی سی آئی کا نوٹس۔ ایاز لطیف پلیجو کو 10 اگست کو این سی سی آئی نے کراچی میں طلب کر لیا۔ ایاز لطیف پلیجو کو ریاست مخالف سرگرمیوں سے متعلق انکوائری میں طلب کیا گیا ہے۔ انہیں کہا گیا کہ اصلی شناختی کارڈ کے ہمراہ آئیں اور آپ کی عدم پیشی پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 174 کے تحت کارروائی ہوگی، یعنی آپ کو آ کر جواب جمع کرنا ہوگا۔ کون سی اینٹائی پاکستان یعنی وہ کر رہے ہیں کیمپین، یا کون سے ان چیزوں کے اندر ملوث ہے، وہ ظاہر ہے کوئی چیز بتائی نہیں گئی، نہ کوئی چیز سامنے آئی ہے۔ بظاہر ان کا چند دن پہلے کا بیان جس کے اندر انہوں نے کھری سنائی تھی محسن نقوی کو بھی، اور انہوں نے صوبے بنانے کی مخالفت کی تھی۔ اس وقت جو آپ کا ایجنڈا نمبر 1 ہے پاکستان کے اندر، ریاست پاکستان تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ریاست پاکستان عوام ہے، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ عوام ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ایجنڈا نمبر 1 ہے وہ ہے نئے صوبے بنائے جائیں۔ اچھا، نئے صوبے بننے چاہیے، مجھ سے آپ پوچھیں نا، میں کوئی اس کا کوئی ہارڈ لائنر نہیں ہوں، کوئی اس کا مخالف نہیں ہوں کہ نئے صوبے نہیں بننے چاہیے، لیکن اور ضرورت بھی ہے، لیکن آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ جب کسی مخصوص جگہ سے اس طرح کی بات ہوتی ہے تو پھر صورتحال مشکوک ہو جاتی ہے نا کہ کیوں آپ، اور جو پاکستان کے اندر اس وقت مسائل ہیں نئے صوبے بنانے سے وہ کم نہیں ہو سکتے، ضرورت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف قراردادیں تک منظور کر چکی ہے۔ نون لیگ 2013 کے اندر پنجاب کے اندر 3 صوبے بنانے کی قراردادیں منظور کر چکی ہے، ملتان یعنی ساؤتھ پنجاب کا صوبہ، بھاولپور کا صوبہ، اور باقی جو پنجاب چل رہا ہے اس کا صوبہ۔ ابھی یہ 6 مہینے پہلے ہی، سال پہلے میرے خیال سے، میں نے کافی پہلے ایک ویلاگ میں ذکر بھی کیا تھا، یہ جو کیمپین میاں یہ جو کون ہے میاں عامر دنیا نیوز والے ان کو دی گئی تھی، اور ظاہر ہے ان ساری چیزوں کا ہمیں اچھی طرح سے پتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب سندھ کے اندر تو صوبوں کی بات بھی نہیں ہو سکتی نا، سندھی بڑے وہ بھڑک جاتے ہیں قوم پرست جماعتیں، تو یہ معاملہ، اور نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو کہہ دیا کہ بھائی چوں کرے چاں کرے صوبے تو بنیں گے۔ اب صوبوں والی بات کو ذرا ادھر ہی روکیں۔ میں ذرا اب آپ کو بتاتا ہوں، جماعت اسلامی کا پورا دن احتجاج ہوا مختلف شہروں کے اندر، ایک بھی گرفتاری رپورٹ نہیں ہوئی۔ پنڈی کے اندر تھا دھرنا، جلسہ ریلی تھی،
خواتین کی ریلی تھی، اس کے بعد دھرنا دے دیا گیا اسلام آباد 26 نمبر پر دھرنا دے دیا گیا. ٹریفک اچھی خاصی وہ ڈسٹرب رہی. جن لوگوں نے ایئرپورٹس پر جانا تھا ظاہر ہے وہ پھر مسئلہ تو بنتا ہے. کوئی پولیس نہیں، الٹا پولیس پروٹیکٹ کر رہی تھی. ہونا یہی چاہیے. ویسے پروٹیکشن ہی پولیس کا کام ہے، اور دھرنا دینا یا کسی کا جلسہ جلوس کرنا، احتجاج کرنا کوئی گناہ والا کام نہیں ہے. لیکن جماعت اسلامی باقی کریں جلسہ دھرنا تو ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اب جماعت اسلامی کر رہی ہے. اچھا اچانک جماعت اسلامی کو کیسے یاد آ گیا کہ ملک کے اندر مہنگائی بھی ہے؟ اچانک جماعت اسلامی کو یاد آ گیا کہ یہ پیٹرولیم پر لیوی نہیں لینی چاہیے، پیٹرول 225 روپے کا لیٹر بیچنا چاہیے. آپ کو تھوڑا ماضی میں لے کر چلتا ہوں، آج سے 2-2.5 سال پہلے کی بات ہے. حافظ نعیم الرحمان صاحب راولپنڈی میں دھرنا دے دیا، بہت بڑا دھرنا جی. کیا ہوگا؟ بجلی کی قیمتیں کم کی جائے. لوگوں نے بھی کہا بھائی بہت اچھا مشن ہے، جماعت اسلامی کھڑی ہو گئی ہے، واہ واہ. اس کو کہتے ہیں نا احتجاج. دیکھو نا پی ٹی آئی والے ڈرتے ہیں، اور دیکھو نا پی ٹی آئی والوں کی ٹانگیں کانپتی ہیں. حافظ نعیم الرحمان کھڑا ہو گیا ہے اور دھرنا دے دیا. بہرحال جی مذاکرات ہوئے، کچھ چھوٹے موٹے جو بھی ہونے تھے. حافظ صاحب گھر چلے گئے. ابھی دھرنا ختم بھی نہیں ہوا تھا، بجلی کی قیمتوں کے اندر مزید اضافہ کر دیا گیا تھا. تو بجائے آپ بجلی کی قیمتیں کم کروا کے جاتے، اضافہ ہو گیا. اور اس کے بعد حافظ صاحب نے مڑ کر نہیں دیکھا، نہ ان کی جماعت نے دیکھا. میرا جماعت اسلامی سے کوئی مخالفت نہیں ہے، ہمارے اچھے دوست ہیں جماعت اسلامی کے اندر بھی، لیکن یہ مشکوک پالیسی. اور پھر اتوار والے دن، آج جمعے کا دن گزر چکا ہے، اتوار والے دن جو 3 مختلف مقامات ہیں، جس میں اتوار کو پشاور گورنر ہاؤس، اتوار کو کراچی گورنر ہاؤس، اور اتوار کو سی ایم ہاؤس پنجاب مریم نواز، یعنی جو سی ایم ہاؤس ہے مریم نواز صاحبہ کا، اس کے باہر دھرنا دیا جائے گا 3 جگہوں پر. بظاہر مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے احتجاج کروا کے یا کر کے وہی، کیونکہ دیکھیں جماعت اسلامی کو تو کوئی مسئلہ، جماعت اسلامی خوش ہوگی اگر کراچی کو الگ سے یا تو صوبہ بنا دیا جائے یا وفاق کے انڈر کر دیا جائے، کیونکہ جماعت اسلامی کے میئر بننے تھے حافظ صاحب، جیتے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جو پیپلز پارٹی نے کیا. تو مجھے لگتا ہے یہ جو ابھی اس طرح کی چیزیں کروائی جا رہی ہیں صرف حکومت کو دباؤ میں لانے کے لیے، اور یہ سسٹم کلیپس کر چکا ہے. ظاہر ہے یہ نام بھی بتاتے ہیں نا محسن نقوی صاحب، سب کو پتہ ہے کہ سسٹم کا کیا حال ہے. پھر ایک اور واردات، اب کیا کہ اس کو کیا ہی واردات، کیا پلان آپ کا. ایک اور پلان جو آج سامنے آیا وہ یہ تھا، ہری پور اسلام آباد کے بالکل ساتھ لگتا ہے، آگے جا کے ہری پور اور اس کے آگے ایبٹ آباد، ان دونوں ضلعوں کو اسلام آباد میں مرج کر دیا جائے یا اسلام آباد کے ساتھ ملا دیا جائے، یا اسلام آباد وفاقی ٹیریٹری یا وفاق کے انڈر ہی ڈکلیئر کر دیا جائے. تو اس حوالے سے خبر یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی نے خیبر پختونخوا کے بعض اضلاع کو وفاقی دارالحکومت میں شامل کرنے کی کسی بھی تجویز کو مسترد کرنے کے بارے میں قرارداد منظور کر لی. انہوں نے کہا بھائی بالکل ایسا ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. بہرحال محسن نقوی صاحب نے کہا کہ آپ صوبے نہیں بنائیں گے تو کوئی اور آئے گا اور وہ صوبے بنائے گا. اور بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان کہ ہم صوبے بنانا چاہتے ہیں، ہمیں صوبوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ہماری یہ ہے کہ ہم اتفاق کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف عمران خان سے ملاقات کی اجازت دی جائے اور ہم ان سے پوچھ لیں. اور ساتھ ہی بیرسٹر گوہر نے یہ بھی کہا کہ شہباز شریف 5 سال پورے نہیں کریں گے. اور دیکھیں 5 سال اگر حکومت ناکام ہو چکی ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ 5 سال پورے کیے جائیں. یہ برطانیہ کے اندر کتنے وزیر اعظم آ چکے ہیں، یہ پچھلے 5-7 سالوں میں وہاں پہ کتنے وزیر اعظم تبدیل ہو چکی ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ناکام ہوں، آپ نکھٹو ہوں، آپ نائل ہوں، آپ جائل ہوں، اور پھر بھی ضد ہو کہ آپ سے ٹائم پورا کروا جائے. اور اس طرف ابھی شہباز رانا صاحب کی خبر ہے، وزارت خزانہ کے حکم پر ڈیزل پر لیوی 70 سے بڑھا کر 80 روپے کرنے کا فیصلہ. وجہ پیٹرولیم لیوی سے ہر ماہ 141 ارب روپے جمع کرنے تھے، جولائی میں 112 ارب روپے جمع ہو سکے. 2 روز میں ڈیزل پر 2 روپے 65 پیسے لیوی میں اضافہ اس سلسلے کی کڑی ہے. یعنی تمام تر اب جو ملک ہے وہ پیٹرول بیچ کر پیٹرول پر لیوی لگا کے چلانا. یہ تو منصوبہ ہے، اب سسٹم کولیپس نہ کرے تو اور کیا ہو. بہرحال یہ بڑے ہومیوپیتھک سی صورتحال ملک کے اندر مشکوک سی بنی ہوئی ہے کہ اس حوالے سے صبح کل نئے وی لوگ میں آپ سے بات کریں گے. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.